بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی وقت التحصیل، یہ فصل ہے علم حاصل کرنے کے وقت کے بیان میں، کہ علم حاصل کرنے کا وقت کون سا ہونا چاہیے، کس وقت میں جو ہے بندہ علم حاصل کرے۔ قیلا، کہا گیا ہے، وقت التعلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرنے کا وقت ماں کے گود سے لے کر قبر کی گود تک ہے۔ مہد کا معنی ماں کی گود اور لحد کا معنی قبر کی گود۔ علم حاصل کرنے کا وقت ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک ہے، یعنی بندہ ہمیشہ علم حاصل کرتا رہے۔ دخل حسن بن زیاد فی التفقہ وہو ابن 80 سنۃ، حسن بن زیاد علم فقہ حاصل کرنے میں مشغول ہوئے۔ دخل، داخل ہوئے، یعنی علم فقہ حاصل کرنے میں مشغول ہوئے۔ وہو ابن 80 سنۃ، اس حال میں کہ وہ 80 سال کے تھے۔ حضرت حسن بن زیاد جب 80 سال کے ہو گئے تب انہوں نے علم فقہ حاصل کرنا شروع کیا۔ ولم یبت علی الفراش 40 سنۃ، اور 40 سال تک انہوں نے اپنے بستر پر رات نہیں گزاری۔ باتا یبیتو کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا، اور یبیتو فعل مضارع پر جب لم داخل کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ نفی جہد بلم۔ نفی جہد بلم، جب لم داخل ہوتا ہے فعل مضارع پر تو وہ نفی جہد بلم ہو جاتا ہے اور اس کو فعل ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ باتا یبیتو باب ضربہ یضربو سے۔ حضرت حسن بن زیاد جب 80 سال کے ہوئے تب انہوں نے علم فقہ حاصل کرنا شروع کیا۔ ولم یبت علی الفراش 40 سنۃ، اور 40 سال تک انہوں نے بستر پر رات نہ گزاری۔ فافتى بعد ذلك 40 سنۃ، پھر اس کے بعد انہوں نے 40 سال تک فتویٰ دیا۔ پھر کتنے سال تک فتویٰ دیا؟ 40 سال تک۔ 160 سال کی عمر ہوئی، 80 سال کے بعد انہوں نے علم فقہ حاصل کرنا شروع کیا، اور اس قدر محنت سے علم فقہ حاصل آپ نے کیا کہ 40 سال تک آپ نے بستر پر رات نہیں گزاری بلکہ پڑھتے ہوئے رات گزاری۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہماری عمر 15 سال 16 سال ہو گئے تو ہم سوچتے ہیں کہ ارے اب تو بہت عمر ہو گیا، اب علم حاصل کریں گے، اب یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، تو ایسا نہیں۔ علم حاصل کرنے کا وقت ماں کی گود سے لے کر کب تک ہے؟ قبر کی گود تک ہے۔ 20 سال کے ہو گئے، 25 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، تب بھی علم حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت نے 80 سال کی عمر میں شروع کیا تھا علم فقہ حاصل کرنا، سوچیے۔ آگے دیکھیے، وَأَفْضَلُ الْأَوْقَاتِ شَرْخُ الشَّبَابِ، علم حاصل کرنے کا افضل وقت جوانی کا ابتدائی حصہ ہے۔ جوانی کا ابتدائی حصہ جو ہے یہ علم حاصل کرنے کا افضل وقت ہے۔ افضل الاوقات شرخ الشباب، افضل وقت جوانی کا ابتدائی حصہ ہے۔ ووقت السحر، اور صبح کا وقت ہے۔ سحر کہتے ہیں فجر کے وقت کو، جب صبح صادق طلوع ہوتا ہے نا تو اس کو سحر کا وقت کہتے ہیں۔ جوانی کا ابتدائی حصہ ووقت السحر، اور صبح کا وقت ہے۔ وما بین العشاءین، اور وہ وقت جو دو عشاء کے درمیان ہے۔ دو عشاء سے مراد مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو وقت ہے نا اس وہ ہے ما بین العشاءین۔ وما بین العشاءین، اور وہ وقت جو دو عشاء کے درمیان ہے، یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو درمیانی وقت ہے وہ علم حاصل کرنے کا بہترین وقت ہے، کیونکہ اس وقت سبق بہت جلدی یاد ہوتا ہے۔ وَيَنبَغِي أَن يَسْتَغْرِقَ جَمِيعَ أَوْقَاتِهِ، اور مناسب یہ ہے کہ اپنے تمام اوقات میں مستغرق رہے۔ کس میں؟ علم حاصل کرنے میں، علم حاصل کرنے میں لگا رہے۔ وَيَنبَغِي، اور مناسب ہے، أَن يَسْتَغْرِقَ جَمِيعَ أَوْقَاتِهِ، کہ اپنے تمام اوقات میں علم حاصل کرنے میں لگا رہے۔ فَإِذَا مَلَّ مِنْ عِلْمٍ يَشْتَغِلُ بِعِلْمٍ آخَرَ، اور جب اکتا جائے، فَإِذَا مَلَّ، پھر جب اکتا جائے
من عمل کسی میں، فَإِذَا مَلَّ مِنْ عِلْمٍ پھر جب اکتا جائے کسی علم سے، یشتغل بعلم آخر تو مشغول ہو جائے دوسرے علم میں۔ مثال کے طور پر آپ خلاصۃ النحو پڑھ رہے تھے، اب اس کو پڑھتے پڑھتے آپ اکتا گئے تو آپ نصاب الصرف پڑھیے، اس کو پڑھتے پڑھتے اکتا گئے تو آپ جو ہے ادب کی کوئی کتاب پڑھیے، یعنی فن بدل بدل کر آپ جو ہے کیا کیجئے، علم حاصل کیجیے۔ فَإِذَا مَلَّ مِنْ عِلْمٍ جب ایک علم سے اکتا جاتے، یشتغل بعلم آخر تو دوسرے علم میں مشغول ہو جاتے۔ وَكَانَ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اذا مل من الکلام، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اذا مل من الکلام جب علم کلام سے اکتا جاتے، یقولو تو فرماتے، ہاتو دیوان الشعراء شعراء کا دیوان لاؤ۔ دیوان کہتے ہیں کسی بھی شاعر کے تمام کلام کو ایک جگہ جمع کر کے جو کتاب بنائی جاتی ہے نا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیوان کہا جاتا ہے۔ ہاتو دیوان الشعراء شعراء کا دیوان لاؤ، اور اسے آپ جو ہے مطالعہ کرنا شروع کر دیتے۔ وکانا محمد بن الحسن لا ینام اللیل، اور حضرت محمد بن حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ راتوں کو نہیں سوتے تھے۔ وکانا محمد بن الحسن لا ینام اللیل، اور محمد بن حسن راتوں کو نہیں سوتے تھے۔ محمد بن حسن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں، اور امام ابو یوسف کے بھی یہ شاگرد ہیں۔ وکانا محمد بن الحسن لا ینام اللیل، اور محمد بن حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ راتوں کو نہیں سوتے تھے۔ وکانا یضع عنده الدفاتر، دفاتر جو ہے نا یہ دفتر کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بڑی بڑی کتابیں۔ وکانا یضع عنده الدفاتر، اور اپنے پاس بڑی بڑی کتابیں رکھتے تھے، اپنے پاس بڑی بڑی کتابیں رکھتے تھے۔ وضع یضع کا معنی رکھنا، باب فتحہ سے، واو ضاد عین اصلی حرف ہے۔ وَكَانَ إِذَا مَلَّ مِن نَوْعٍ يَنظُرُ فِي نَوْعٍ آخَرَ، اور جب کسی ایک قسم سے اکتا جاتے تو دوسرے قسم کے علم کی طرف غور فرماتے، دوسرے قسم کے علم میں یا دوسرے قسم کے مسئلے میں غور فرماتے۔ وَكَانَ إِذَا مَلَّ مِن نَوْعٍ جب ایک قسم سے اکتا جاتے، يَنظُرُ فِي نَوْعٍ آخَر تو دوسری قسم میں غور فرماتے۔ وَكَانَ يَضَعُ عِنْدَهُ الْمَاءَ، وَكَانَ يَضَعُ عِنْدَهُ الْمَاءَ، اور اپنے پاس پانی رکھتے۔ وَيُزِيلُ نَوْمَهُ بِالْمَاءِ، اور پانی کے ذریعے اپنی نیند کو دور کرتے، اور پانی کے ذریعے اپنی نیند کو دور کرتے۔ یزیلو باب فعل سے ہے، ازال یزیلو باب فعل سے، اس کا معنی ہوتا ہے دور کرنا۔ وَيُزِيلُ نَوْمَهُ بِالْمَاءِ، اور پانی کے ذریعے اپنی نیند کو دور کرتے۔ وَكَانَ يَقُولُ، اور فرماتے، إِنَّ النَّوْمَ مِنَ الْحَرَارَةِ، کہ نیند یہ حرارت سے ہے، گرمی کی وجہ سے ہے، اور گرمی دور کس سے ہوگی؟ پانی سے، اسی لیے آپ پانی جو ہے استعمال کرتے تھے۔ وَكَانَ يَقُولُ، اور فرماتے تھے، إِنَّ النَّوْمَ مِنَ الْحَرَارَةِ، کہ نیند جو ہے یہ حرارت سے ہے، گرمی سے ہے۔ تو پتہ چلا کہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، بندہ جب چاہ لے جب وہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ اور ہمارے جو اسلاف تھے انہوں نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے کہ حضرت حسن بن زیاد نے 80 سال کی عمر میں علم حاصل کرنا شروع کیا، اور محنت سے علم حاصل کیا کہ انہوں نے 40 سال تک جو ہے بستر پر رات ہی نہیں گزاری۔ اور پھر حضرت ابن عباس کا یہ عمل جو ہے وہ بیان ہوا کہ جب ایک علم سے اکتا جاتے تو دوسرے علم میں مشغول ہوتے۔ حضرت محمد بن حسن کے بارے میں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں یہ بیان ہوا کہ یہ راتوں کو سوتے ہی نہیں تھے۔ حضرت محمد بن حسن راتوں کو سوتے ہی نہیں۔